بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سنت کے مطابق غسل کا مکمل طریقہ. ناظرین محترم، غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، اچھے طریقے سے دھوئے. پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اگر جسم پر کوئی غلاظت، گندگی کہیں پر لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرے. پھر اس کے بعد غسل کی نیت کرے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. تو غسل خانے کے اندر بیٹھ کر کوئی عربی عبارت پڑھنا، کوئی کلمہ پڑھنا یا پھر کوئی نیت والے الفاظ جو ہے زبان سے پڑھنا، یہ غیر مناسب ہے. علماء کرام نے یہ بتلایا کہ صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، بس دل میں ارادہ کرنا، یہی نیت ہے. تو کوئی بھی زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد پہلے نیت کرے، اس کے بعد جو ہے کلی کرے 3 مرتبہ. جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو وضو کرنا ہے. 3 مرتبہ اچھے طریقے سے کلی کرے، دانت کو صاف کرے، غرارہ کرے. اگر روزے سے ہے تو غرارہ نہ کرے. پھر اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائے، ناک صاف کرے. پھر اس کے بعد چہرہ دھوئے 3 مرتبہ. پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد سر کا، کانوں کا اور گردن کا مسح کرے. اس کے بعد اپنے دونوں پیر دھوئے. یہ جس طریقے سے ہم وضو کرتے یہ وضو مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ کو پانی بہانا ہے اپنے جسم پر. سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے کندھے سے 3 مرتبہ پانی بہائے. پھر اس کے بعد بائیں جانب سے بائیں کندھے سے اور پھر 3 مرتبہ پانی بہائے. پھر تیسری مرتبہ جو ہے اپنے سر سے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے. اور یاد رکھیے ایک ہاتھ سے اب پانی ڈال رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے جو ہے اپنے جسم کو جو ہے لگڑتا جائے تاکہ پانی جو ہے جسم کے ہر مقام تک پہنچے. اگر پانی نہیں پہنچتا ہے بلکہ یہاں تک کہ بتلایا یہ گیا ہے کہ بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو ناظرین محترم، ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، اگر غسل کرتے وقت اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دے، یعنی اس کو ہلائے تاکہ پانی جو ہے اندر تک پہنچ سکے. تو امید ہے کہ آپ سنت کے مطابق غسل کا مکمل طریقہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.